السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا اور ہمارے والدین آدم اور حوا کو بھی بھیجا تو اللہ نے ایک اہم بات کہی، کیونکہ شیطان بھی اسی وقت اتارا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان مردوں اور عورتوں کا دشمن ہوگا، اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ مرد عورتوں کے دشمن بن جائیں، عورتیں مردوں کی دشمن بن جائیں، مرد ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں۔ تو شیطان کا مقصد ہے کہ جتنا ہو سکے دشمنی پیدا کرے، وہ آپ میں تناؤ پیدا کرے گا۔ اور انسانیت کی شروعات سے آج تک انسان اپنی ذاتی زندگی میں، کمیونٹی میں، ملکوں میں، سیاست میں، ہر چیز میں تناؤ کا شکار ہے۔ ہر روز انسان مختلف قسم کے تناؤ میں مبتلا ہے۔ کچھ تناؤ اکنامک ہوتے ہیں، مثلاً ایک امپلائی اپنے امپلائر کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، باس کہتا ہے زیادہ کام کرو، کم پیسے لو، امپلائی کہتا ہے نہیں میں کم کام کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ پیسے لینا چاہتا ہوں، باس کہتا ہے کم چھٹی ملے گی، امپلائی کہتا ہے مجھے زیادہ چھٹی چاہیے، حکومت لوگوں سے کہتی ہے ہمیں زیادہ ٹیکس چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم کم سروسز دیں گے، لوگ کہتے ہیں کم ٹیکسز اور زیادہ سروسز۔ حکومت اور عوام کے درمیان تناؤ ہے، امپلائر اور امپلائی کے درمیان تناؤ ہے، مرد اور عورتوں کے درمیان شادی میں، سوشل کانٹریکٹس میں اور حقوق کے مسائل میں تناؤ ہے۔ ہر طرف اپنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ مثلاً اگر ڈائیورس کا کیس ہو یا دو گھر والوں میں جھگڑا ہو اور وہ ڈائیورس کورٹ جج کے پاس جائے، اگر جج مرد ہے یا عورت ہے تو فرق پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے ذات سے مجبور ہوتے ہیں، اور اگر جج خود 2 مہینے پہلے ڈائیورس سے گزرا ہو تو جب وہ عورت جج مرد کو دیکھے گی، وہ اسے مرد نہیں اپنا ایکس ہسبینڈ دیکھے گی اور اپنا غصہ نکالے گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ انسان اپنے باعث سے مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کا بھی عورت کے خلاف باعث ہو سکتا ہے اور وہ شاید اس کا احساس بھی نہ کرے، مگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کیونکہ وہ مردوں اور عورتوں دونوں سے برابر محبت کرتا ہے، وہ امپلائر اور امپلائی دونوں کے لیے برابر فکر کرتا ہے۔ وہی سچا نیوٹرل پارٹی ہے، کوئی اور نیوٹرل نہیں ہو سکتا، مرد نیوٹرل نہیں ہو سکتے، عورتیں نیوٹرل نہیں ہو سکتے، والدین نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اور بچے بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ بچے کہتے ہیں کہ والدین نے ان کا حق چھینا، والدین کہتے ہیں بچوں نے ان کے حق چھینے۔ ہر کوئی اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا لالچ اور اپنے حق لینے کی خواہش اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دین کی طرف آتے ہیں تو ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں۔ والدین قرآن میں وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں ان کے حقوق کا ذکر ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو کوٹ کریں اور کہیں اللہ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ہر کوئی اپنے حق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ شوہر اپنی بیوی کو آیت کوٹ کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے تم بھی کوئی صحابہ نہیں ہو، اور پھر وہ شوہر کو آیت کوٹ کرتی ہے۔ تو ہر کوئی اسلام کا وہ حصہ لینا چاہتا ہے جو اسے دوسرے پر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مل سکے، اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، تو مجھے اپنی ضرورتوں، خواہشوں، باعث اور جذبات کو سائڈ پر رکھنا ہوگا اور اللہ کے کلام کو اس سے اوپر رکھنا ہوگا۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں اللہ کے کلام کی جگہ نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا اپنا باعث اور جذبات اللہ کے کلام سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں۔ آج یہ ایک مشکل مضمون ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جب یہ ختم ہوگا کچھ لوگ ناراض ہوں گے، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قدریں میں آج شیئر کر رہا ہوں میں ان پر پورا اترتا ہوں یا میں ان کا نمونہ ہوں۔ ہم سب اللہ کے کلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میری پہلی تسلیم ہے
کہ میں خود کو کوئی سٹینڈرڈ بیئرر نہیں دکھا رہا کہ میری طرف دیکھو میں مثال ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ایک آئینہ ہے، ہم سب کو اس کے سامنے خود کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی آئینے میں دیکھنا اور اپنی کمی کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی نیت قبول ہو اور یہ فائدہ دے جیسا کہ اس کا مقصد ہے، یعنی ہم اور آپ خود کو دیکھیں، دوسروں کو نہیں۔ اکثر جب میں ایسی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کاش میری بیوی یہاں ہوتی یہ سننے کے لیے، یا کاش میرا شوہر یہاں ہوتا۔ یہ ویڈیو کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ خود سنیے، آپ کے لیے ہے۔ دوسرے کے بارے میں مت سوچئے کہ کسے سننا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ سننا چاہیے، لیکن ہم تو پہلے سے ہی ٹھیک ہیں۔ یہ خود کو نیک سمجھنا اور یہ وہم کہ یہ بات مجھ پر یا آپ پر لاگو ہی نہیں ہوتی، یہ خطرناک ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھو، تمہیں مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، یا تم پہلے سے ہی اس پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سچ میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، نہ آپ نہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کے لیے مستقل پناہ ہے۔ یہ اس کا پہلا مطلب ہے کہ مرد عورتوں کے لیے مستقل کا ذریعہ ہے، وہ ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، نہ صرف جسمانی یا مالی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی۔ وہ ان کے لیے سکون کا مقام ہے، اور جب کوئی کسی کام کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مرد عورتوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کمیٹڈ ہے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا جو کہ خاص ہے، کیونکہ اسی حرفوں سے اللہ کا ایک نام آتا ہے، القیوم۔ اللہ خود کو قرآن میں القیوم کہتا ہے، جو اسی جڑ سے۔ تو مردوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس میں اللہ کے صفت کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ خود کو القیوم کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے تمام پلاننگ کرتا ہے، ان کی تربیت اور رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ یعنی جب مرد قوام بنتے ہیں، وہ اپنی بیوی اور گھر والوں کے لیے ایک پلان بناتے ہیں۔ قرآن کے ایک اور جگہ اللہ نے نکاح شدہ مردوں کو بعاث کہا، یعنی انہیں قلعے میں داخل کرنے والا۔ قلعہ حفاظت کی علامت ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، بیوی آپ کے قلعے میں داخل ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے محفوظ ہوتی ہے۔ قلعہ خود میں خود کافی ہوتا ہے، کھانا، حفاظت، پناہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور عورت کو محسنہ کہا گیا، یعنی وہ قلعے کے اندر رہتی ہے، وہ قلعے سے باہر نہیں جانا چاہتی، وہ اس حفاظت کو قبول کرتی ہے۔ اللہ نے پھر کہا کہ یہ ذمہ داری یعنی عورتوں کی دیکھ بھال اور حفاظت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے بعاث کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ ضروری بات ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، بلکہ کہا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور کچھ چیزوں میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت ہے۔ مرد کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں جیسے دیکھ بھال اور حفاظت، یہ ایک اعزاز ہے۔ عورتوں کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی گئیں۔ پھر اللہ نے مردوں سے کہا یہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے خرچ کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہے، قرآن میں شادی کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے پورا بلڈنگ نہیں بیان کیا، بلکہ کچھ پلرز بتائے۔ اگر یہ پلرز نہ ہو تو بلڈنگ گر جائے گی۔ ایک پلر یہ ہے کہ مالی ذمہ داری مرد کی ہے، اسے نوکری کرنی ہے، کام کرنا ہے، خرچہ اٹھانا ہے۔ قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ضرورت کی چیزیں، گاڑی، تیل، بجلی کا بل، بچوں کی اسکول سپلائز سب کچھ اٹھانا ہے۔ یہ شادی کے شروع سے شروع ہوتا ہے جب مرد مہر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ نے مہر پر سائن کیا تو آپ کو اسے ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مالی ذمہ داری شادی کے کامیاب ہونے کا پہلے شرط ہے۔ اور بہت سے مرد اپنے بھائی بہن یا والدین کو پیسے دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی اور بچوں کی مالی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ یہ مرد ہونا نہیں۔ کچھ لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اور بیوی کو ایکسیس نہیں دیتے۔
یہ بھی کوئی اسلام کا حصہ نہیں۔ بیوی کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، تو تم صرف رینٹ پر ہو۔ اگر آپ بھی ایسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں تو شادی کیوں کی؟ یہ شادی کا پہلا اصول ہے۔ لیکن اب اللہ منصف ہے، وہ دونوں طرفوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں، لیکن اب عورتوں کی باری بھی ہے۔ مرد ساری مالی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عورتوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہیں، تو عورتوں کا کیا فرض ہے؟ اللہ کہتا ہے اچھی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ صرف عورتیں نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اچھی عورتیں۔ صالحہ کا مطلب ہے وہ جو صلح کرنا چاہتا ہو، جو لڑائی کے خلاف ہو، کرپشن کے خلاف ہو۔ جب تناؤ ہو تو صلح کرنا، یعنی اچھی بیویوں کا کام ہے کہ گھر میں تناؤ ختم کرنا۔ وہ سکون اور صلح کا ذریعہ ہے، وہ غصہ کم کرنے، آواز نیچے کرنے، سکون اور سکون کا سبب ہے۔ جب تناؤ ہو، شوہر پہلے بیوی کی طرف دیکھتا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سچ میں، کیونکہ سارا جھگڑا تو اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنا فرض پورا نہیں کرتے اور عورتیں اپنا فرض پورا نہیں کرتی تو تناؤ بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ صلح کا ذریعہ ہے، وہ خود سکون ہے، تناؤ ختم کرتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اللہ کا حکم سننے والی، کچھ نے اسے اللہ کی اطاعت کے طور پر سمجھا، جو صحیح ہے، وہ اللہ کے لیے اطاعت کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کیوں؟ کیونکہ اگر مرد عورتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو عورتوں کا کام ہے کہ وہ گھر میں سکون کا ماحول بنائیں، وہ گھر کا جذباتی ٹیمپریچر کنٹرول کرتی ہے، وہ اسے ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دونوں کو یہ کرنا ہے، مرد دیکھ بھال کریں اور عورتیں سکون دیں۔ کبھی کبھی بڑی ٹاکسک رشتوں میں ایک شخص کہتا ہے ٹھنڈا ہو جاؤ، غصہ مت کرو، اور دوسرا اور غصہ کرتا ہے۔ یہ کنٹرول یا پاور کا کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں سکون کا ذریعہ بنیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ غیب میں حفاظت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب شوہر کام پر ہوتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرتی جو شوہر نہ چاہے، وہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی جو شوہر پسند نہ کرے، اس کے دوست وہ نہیں جو شوہر نے منظور نہ کیے، وہ پرائیویٹ باتیں اپنی ماں یا بہن کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان پرائیویسی ہوتی ہے۔ اگر ابیوز ہو رہا ہے تو کسی سے مدد لینا چاہیے، لیکن بات بات پر شوہر کی برائی کرنا یا اس کے پرائیویٹ مسائل شیئر کرنا غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ غیب میں حفاظت کرتی ہے، یعنی جو شوہر کو نہیں دکھتا اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب یہ ایکویشن برابر ہے، مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی، اور عورتیں غیب میں حفاظت کرتی ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی راز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کے لباس ہیں، لباس اور جسم کے درمیان کوئی راز نہیں ہوتا۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر یہ حفاظت نہیں ہوتی تو یہ عورتوں کے فرض کی خلاف ورزی ہوتی۔ اب یہ بھی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ اس چیز کا کیا، اس چیز کا کیا، اگر شوہر پاگل ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے۔ سب کو دوسرے طرف کے ظلم کی فکر ہے، اور اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ حقیقی ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رشتے کو کیسے دیکھتا ہے۔ شادی میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چند بنیادی چیزیں مسئلہ ہیں تو وہ پہلے ٹھیک کرنی ہے۔ اگر یہ نہیں ٹھیک ہوتی تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک صلح کرنے والا شخص دونوں کے گھر سے ایک ایک بیٹھے اور بات کرے۔ یہ کوئی ڈنر کنورسیشن یا عید کی پارٹی کا مضمون نہیں ہے۔ ایک ذمہ دار سمجھدار شخص چاہیے جو غصے میں نہ ہو۔ اگر بات بن جائے تو ٹھیک، اگر نہ بن سکے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی مسائل حل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہی دشمنی روکنے کا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ ٹوٹے ہوئے رشتوں میں رہتے ہیں، کسی کو شامل نہیں کرتے، اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ہوتی ہے، بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے شوہر یا بیوی سے ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ جب گھر میں سکون نہیں ہوتا تو یہ کیوس
اگلی نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ ایک سب کانشیس سیکھ ہے۔ بچے جو کلاس میں سیکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لیکن گھر میں والدین کے برتاؤ یاد رہتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت پر نشان چھوڑتا ہے۔ یہ صرف شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہماری چھوڑی ہوئی لیگیسی کا مسئلہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو شادی شدہ ہیں وہ خود کو دیکھیں اور اللہ کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر آپ مشکل شادی میں ہیں تو اپنے گھر سے کسی سمجھدار شخص سے بات کریں۔ اگر گھر میں کوئی سمجھدار نہیں تو کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں جو آپ کی بات سمجھداری سے رکھ سکے۔ اگر آپ چپ چاپ ظلم سہتے ہیں تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچوں اور اگلی نسلوں کے لیے۔ نفرت کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ شادی کا بنیادی مقصد سکون ہے۔ جب آپ اپنے شوہر یا بیوی کو دیکھیں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو، آپ محفوظ محسوس کریں، آپ کی بے عزتی نہ ہو، آپ کے پرانے گناہ یاد نہ دلائے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پروفیشنل مدد لیجیے۔ اللہ ہمیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے اور صحیح مدد تلاش کرنے کا رزق دے۔ آمین۔